بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حکیم لقمان کی عورتوں سے متعلق 5 نصیحتیں، یعنی 5 نصیحتیں وہ عورتوں کو کرتے ہیں جس سے کوئی بھی عورت، اس کا گھر، خاندان، دنیا آخرت ہر چیز بہتر ہو جائے گی۔ تو کیا کمال نصیحتیں ہیں جی، ساری کی ساری سننے والی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے ہے۔ تو پہلی نصیحت حکیم لقمان کی عورتوں کو کہتے ہیں جی، اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد نیک ہو تو اپنے خامد سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اب یہ نہ کرنا بھی پیسے ہونے چاہیے، نہیں، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں جتنے بھی ہوں، حلال رزق ہو۔ رزق حلال کی ایک خاص خاصیت ہوتی ہے، یاد رکھ لیں، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور رزق حلال کا وہ تقاضا پہلی نصیحت ہے جی۔ اس سے آگے دوسری نصیحت کیا ہے جی عورتوں کو حکیم لقمان کی، ایک سے ایک بڑھ کے ہیں جی ساری، اور بڑی سننے لائق ہیں، اسپیشل خواتین کے لیے تو بڑی یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو دوسری نصیحت کیا ہے؟ کہتے ہیں جی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ عورتوں کو نصیحت ہے کہ اپنے مال سے جمع کیے ہوئے سے جیسے جو بھی خامد دیتا ہے، جو یعنی دل کھلا رکھنا، صدقہ دینا، غریبوں کی، دوسروں کی یعنی مدد، یہ بڑی بات ہے۔ اس سے تمہاری زندگی بہتر ہوگی، تمہارے آنے والی جو سختی ہیں وہ ٹل جائیں گی، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ بڑی ایک دوسری نصیحت۔ تیسری نصیحت دیکھیے گا، تیسری نصیحت حکیم لقمان کیا کرتے ہیں جی عورتوں کو؟ کہتے ہیں جی، اگر تم خامد کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ یاد رکھ لیں، جب خامد ہے نا، خامد کے سامنے سارے باقی جو اس کے وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، پھر یہ ذہن میں رکھیں، ایک خاتون کے لیے اس کا خامد سب کچھ، اس کے بعد باقی سارے رشتہ دار، اس کے تعلق والے جو بھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دوسروں کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا، فلاں فلاں فلاں، یاد رکھ لیں، یہ دوسروں کی لگائی بجھائی، ادھر ادھر غیبتیں، یہ چھوڑ دے۔ وہ کہتے ہیں یہ جناب تمہارا گھر خوشحال، گھرانہ خوشحال ہو جائے گا، اس کے اثرات ایسے آئیں گے۔ گھروں کے اندر جو ٹینشن ہے، مسائل ہیں نا، یہ بھی اس کی سن لی، اس کی سن لی، کسی کے خلاف ایک دوسرے کی، خواتین کی باتیں، یہ بڑا غرق کرتی ہیں جی گھروں کو۔ تیسری نصیحت۔ چوتھی نصیحت کیا ہے جی؟ حکیم لقمان فرماتے ہیں جی، عورتوں کے متعلق چوتھی نصیحت عورتوں کو کرتے ہیں، اگر تم چاہتی ہو کہ خامد ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا، صفائی پاکیزگی، یہ بڑی چیز ہے۔ اور زینت، جتنی بھی زبائش، یہ ایک عورت کی اپنے خامد کے لیے ہونی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں کرتی تو بھی مسئلہ ہے، اور اگر کرتی ہے زینت اور لیکن اپنے خامد کے علاوہ، اب دیکھیں نا، ہمارا یہ ٹرینڈ بڑا عجیب ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ زینت زبائش، جتنے بھی میک اپ فلاں، یہ ساری چیزیں جب کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کسی اور فنکشن پہ جانا ہے، کہیں جانا ہے یا باہر جانا ہے تو تیاری، یہ تو ویسے ہی نامناسب ہے۔ اپنے خامد کے لیے تیار نہیں ہو تو وہ اپنے خامد کے لیے تیار ہونا، صاف ستھرا رہنا نیکی کا باعث بھی ہے، اور یہ ان کی نصیحت بھی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ خامد ہمیشہ محبت کرنے والا ہو تو وہ کیسا ہے، یہ ایک طریقہ ہے جی، بڑی خاص نصیحت ہے، اپنے خامد کے لیے تیار ہونا۔ اچھا جی، پانچویں نصیحت، کیا کمال نصیحت ہے، اور یہ وہ کیا کہتے ہیں جی، آپ سوچیں گے اس نصیحت پہ کہ وہ عورتوں کو یہ جو نصیحت انہوں نے کی ہے، یہ بڑی ہی ضروری ہے۔ یہ بات تو یقین کریں سب کو بتائیں، یہ بات سب کو، ساری باتیں بتانے لائق ہیں ویسے تو۔ پانچویں نصیحت حکیم لقمان جو ہیں وہ کرتے ہیں عورتوں کو، وہ کہتے ہیں جی، اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا، بچوں کی اچھی تربیت پہ فوکس کرنا، فوکس، دھیان بچوں پہ، اولاد پہ، ان کی تربیت پہ زیادہ ہو۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں وہ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، آرام سے رہیں، سہولت سے، لیکن ایک چیز نظر آتی ہے، اس کی تربیت پہ خاص پاس بٹھا کے انہیں چیزیں سکھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، تو یہ ہوتی ہے اچھی تربیت۔ لحاظ داری، دنیا داری، اچھائی برائی، یہ سارا ماں کا کام ہے۔ چھوٹے بچے کو جو ہے نا وہ شروع سے ہی سکھائے، جو اس کی بیس بن جائے گی نا، وہ آگے جا کے زندگی میں بھی اسے یعنی بری چیز بری ہی لگے گی، اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ بچپن کی تربیت ہے، اسے برائی میں اٹریکشن کم ہوگی، اسے نیکی میں اٹریکشن۔ یہ ماں جب بچپن سے سکھاتی ہے نا تو اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو پانچویں نصیحت،
اعلیٰ گھرانہ اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارا گھر خاندان بڑا اعلیٰ عرفہ اور لوگ کہیں کہ واقعی بھی کسی کے تربیت یافتہ بچے ہیں، تو یہ ماؤں کا حق بنتا ہے کیا بچوں کی تربیت پہ خاص فوکس کریں، انہیں پاس بٹھا کے سمجھا کے ہر چیز، جس طرح انگلی پکڑ کے بچے کو چلنا سکھایا جاتا ہے اسی طرح تربیت بھی کی جاتی ہے۔ لیں جی یہ 5 نصیحتیں سی، آپ بتائیے گا کون سی نصیحت جو ہے آپ کو کون سے نمبر والی زیادہ آج کل کے معاشرے میں بہت ہی زیادہ ضروری ہوئی پڑی ہے، جس پہ بہت نظر انداز جس کو ہم کر رہے ہیں، ہمارے گھر خاندان جو خواتین وغیرہ ہمارے معاشرے میں نظر انداز سب سے زیادہ کون سی نصیحت ہے جو کہ بڑی لازم ہے اور وہ نظر انداز ہو رہی ہے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔